کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کیا تجھے علم نہ تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو ضرور مجھے وہاں پر پاتا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے، تو کھانے سے پاک ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، کیا تجھے معلوم نہ تھا اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کی جزا آج میرے پاس قیامت کے دن پاتا۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر کہے گا اے پروردگار تو رب العالمین ہے، تو کھانے سے پینے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو ضرور اس کی جزا آج میرے پاس پاتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے یا جتنا زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور حدیث اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور صابر اور شاکر ہے تو اللہ کے قریب ہوگا، بیمار ہے مگر اللہ کا صبر شکر ادا نہیں کر رہا، کلمات کفریہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ رب کے قریب نہیں ہوگا۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو آزاد کرو۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا جب بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو رحمت خداوندی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ اس مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں ایک مسلمان کی عیادت کتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کئی احادیث طیبہ بیان فرما دی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرو۔ جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک جنت کے خرفے میں رہتا ہے، جنت کے خرفے میں رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کا خرفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کے پھل چنتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صبح کو گیا عیادت کرنے کے لیے اور شام تک 70,000 فرشتے، اور فرمایا اگر کوئی بندہ شام کو عیادت کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی بظاہر عیادت کرنا جسے ہم معمولی سی نیکی سمجھتے ہیں، اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس چیز کا حکم دیا۔ اچھا مریض کی عیادت جو ہے وہ ایک دفعہ عیادت کرنا سنت ہے اور ایک سے زائد دفعہ عیادت کرنا یہ نفل ہے، اور عیادت 2 دن بعد یا 3 دن یا 4 دن بعد کرنی چاہیے، اس لیے کہ بار بار مریض کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور عیادت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کریں تو یا تو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال احوال دریافت کریں، یا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا حال احوال جو ہے وہ دریافت کریں۔ تھوڑا بیٹھیں اس کے پاس اور جتنی دیر بیٹھیں اسے حوصلہ بندھائیں، اس کے لیے خیر والے کلمات کہیں اور کوشش کریں کہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر آ جائیں، کیونکہ مریض کے پاس زیادہ بیٹھنا یہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کا بیٹھنا مریض کو بھلا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ بیٹھے ہی رہو، تو پھر اس وقت میں کوئی حرج نہیں ہے۔